اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی فرضیت یہ ہماری خصوصیت نہیں ہے، اگلی قوموں میں بھی روزے تھے، بلکہ عیسائیوں میں 40 روزے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نہیں رکھتے، ورنہ عیسائیوں کے مسلک میں 40 روزے تھے، یہودیت کے مسلک میں بھی روزے تھے۔ مسلمانوں کے مسلک میں فرض روزے جو ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، نظر کا روزہ ہے، اگر انسان نظر مان لے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، اگر وہ ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا، تو پھر نظر کا روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ باقی رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ فرض نہیں ہے۔ عاشورہ کا روزہ بھی سنت ہے، اسی طرح عرفہ کا روزہ بھی سنت ہے، اسی طرح شب برات میں جو روزہ رکھا جاتا ہے 15 شعبان کو، اگرچہ روایت ضعیف ہے، تاہم یہ بہت ایک مندوب اور مستحب روزہ ہے۔ فرضیت کا روزہ اسلام میں صرف رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ جو فرض فرمایا اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اے لوگو، میں چاہتا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ روزے سے تقوی کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ روزے سے تقوی کیسے دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن پہلے تقوی کا میننگ سمجھیں کہ تقوی کہتے ہیں کس کو۔ بہت مشہور روایت ہے اور آپ نے بار بار سنی، مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور سوال فرما رہے کہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مت تقوی یا ابا عبیدہ، تقوی کسے کہتے ہیں ابو عبیدہ؟ دیکھیے، اتنا بڑا آدمی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے باب میں سوال فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دین کے باب میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس صورت میں اسے پوچھ لینا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے پوچھ رہے ہیں مت تقوی یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت، بہت عجیب مثال دی، فرمایا حضرت کبھی آپ کا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹوں کی بار لگی ہو، کانٹوں کی بار جو ہوتی ہے، اور راستہ تنگ ہو؟ فرمایا ہاں، بہت مرتبہ گزر ہوا۔ تو فرمایا جب ایسے راستے سے گزرتے ہیں جہاں راستہ تنگ ہے اور کانٹوں کی بار ہے دونوں طرف، تو آپ کیسے گزر جاتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے کانٹوں میں نہ الجھ جائیں ورنہ پھٹ جائیں گے۔ فرمایا ھذا ھو التقوی، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا جیسے دونوں طرف کانٹوں کی بار ہے اور آپ اپنے کپڑوں کو بچا رہے ہیں کہ کہیں پھنس نہ جائیں ورنہ پھٹ جائے گا۔ دنیا میں دونوں طرف خواہشات کی باریں لگی ہوئی ہیں، بد نظری ہے، مسجد سے باہر نکلو تو بد نظری ہو رہی ہے، مکان سے باہر نکلو تو بد نظری ہو رہی ہے، گناہوں کا سمندر دوڑ رہا ہے راستوں پر، بازاروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، چغلی کی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، کسی کا مال ناحق کھایا جا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے گناہوں کے کانٹے ہیں جس کے دونوں طرف بال لگی ہوئی ہے، اور اس کے بیچ سے ہماری زندگی کا گزارنا ہے۔ فرمایا اپنے ایمان کو اس طرح بچا کر نکلو کہ ہمارا ایمان پھٹ نہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تقوی کا میننگ کوئی تقوی کسی مارکیٹ میں بکتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھو، حضرت حکیم الامت حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ حضرت تقوی کیسے آئے گا؟ حضرت نے بہت پیاری بات بتائی۔ حضرت نے فرمایا کہ کسی اہل اللہ کے پاس زندگی گزار دو، لیکن اگر آپ کی طلب نہیں ہے تو تقوی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر بڑے سے بڑے بزرگ سے معانقہ کر لو، مصافحہ کر لو، تقوی اس سے نہیں ملے گا۔ پھر بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس رہو لیکن طلب کی آپ کی نیت نہیں ہے تو تقوی ایسے نہیں ملے گا۔ فرمایا بزرگوں کی تو دعائیں ہوگی، محنت آپ کی ہونی چاہیے۔ ہماری محنت ہو کہ ہماری زندگی ان کاموں سے بچے۔ اور ایک عجیب بات میں نے پڑھی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب کا فتنہ
بہت غور سے سمجھے اس بات کو. قلب کا، دل کا فتنہ. دل کا فتنہ کہتے ہیں کس کو؟ حضرت نے فرمایا دل کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کو عبادت میں مزہ نہ آوے. یہ دل کا فتنہ ہے. انسان کو دعا میں جی نہ لگے. یہ دل کا فتنہ ہے. انسان کو سجدے میں لطف نہ آئے. یہ دل کا فتنہ ہے. انسان کا جی عبادت کی طرف نہ چلے، ہیلے بہانے کرے. یہ قلب کا فتنہ ہے. فرمایا دنیا کے فتنے تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے. بہت تو اس پر اور ایک بات مجھے یاد آ گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے. اب کے حالات میں لکھا ہے کہ بادشاہ وقت کے خلاف جب فتویٰ دیا، جس میں حضرت جیل میں بھی گئے، پھر تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور اب کی خیر نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ کیا کرے گا؟ بہت تو مجھے جیل میں ڈال دے گا. ہذا خلوتی، وہ میری خلوت ہوگی، میرے اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل جائے گا. یا مجھے جلا وطن کر دے گا، یعنی شہر سے نکال دے گا. تو یہ میری سیر و تفریح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو تاکہ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ کر ایمان مضبوط ہو. اور اگر بادشاہ نے میرے لیے حکم کر دیا کہ پھانسی دے دو، ہاذا شہادتی، تو یہ میرے لیے شہادت ہو جائے گی. اور کون سا راستہ ہے؟ چوتھا، بادشاہ کے پاس اور تو کوئی راستہ ہے نہیں. اور تینوں میں میرے لیے خیر ہے. جیل میں ڈالا تو بھی خیر کہ خلوت ملے گی اللہ کو یاد کرنے کے. دیکھو جلوت جتنی ہوتی ہے نا، جتنی مجلسوں میں رہتے ہیں اتنے ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. مجلس بازیوں سے اللہ سے دور ہوتے ہیں. اور خلوت جتنی ہوتی ہے اتنے اللہ کو یاد کرتے. اسی لیے آخری عشرے میں اعتکاف کروایا گیا کہ تم خلوت میں رہو تاکہ تمہارا آخری عشرہ اللہ کی عبادت میں گزرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ حضرت آخری عشرے میں شد میز رہو، اپنی لنگی بہت مضبوطی سے باندھ لیتے تھے. اس کے دو مطلب بیان فرمائے. ہماری زبان میں بولتے ہیں کوئی کام جب بہت تیزی سے کرتا ہے تو کہتے ہیں کمر کس لیتا ہے. یعنی حضرت آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے. اور دوسرا مطلب بیان فرمایا لنگی مضبوط باندھتے تھے، مطلب آخری عشرے میں کبھی بیوی کے قریب نہیں ہوتے تھے. لنگی مضبوط باندھنے کا یہ مطلب ہے کہ بیوی سے قریب ہی نہیں. فرمایا حضرت تہجد کے لیے ہمیں کبھی نہیں اٹھاتے سال میں، لیکن آخری عشرے میں روزانہ اٹھاتے تھے. اتنا اہتمام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا فرماتے تھے. تو اعتکاف سے خلوت ہو جاتی، اور خلوت کی بنیاد پر ہمیں عبادتوں میں ذوق آتا ہے، مزہ آتا ہے. خلوتوں میں اللہ کی یادیں. ایک بات اور ابھی ذہن میں آئی، دیکھیے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت ویسے ہی حج پر بیان فرما رہے تھے. حضرت نے فرمایا کہ کوئی کسی بزرگ سے بیعت ہے اور بزرگ کی صحبت میں رہتے رہتے اس کی نسبت قوی نہیں ہوئی، یعنی دل اس کا ایمان پر اتنا مضبوط نہیں ہوا، تو فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے وہاں جا کر، انشاءاللہ کعبۃ اللہ کی رویت سے نسبت قوی ہو جاتی ہے. انسان کی نسبت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے قوی ہو جاتی. تو کوئی صاحب مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا حضرت سب کی استطاعت کہاں ہے کہ کعبہ کے پاس جائیں؟ سب تو مالدار ہے نہیں کہ وہاں تک جائے. تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا. حضرت نے فرمایا قرآن دیکھتے رہو اور پڑھتے رہو. کعبہ مخلوق ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے دیکھنے اور پڑھنے سے بھی نسبت قوی ہو جائے گی. اور ایک عجیب بات حضرت نے اور آگے ارشاد فرمائی کہ ویسے قرآن کے پڑھنے اور دیکھنے سے نسبت قوی ہوتی ہے. ہمارے بعض بزرگ آج بھی ہمارے بعض بزرگان دین ہیں کہ جن کا معمول قرآن پڑھنے کا خوب ہے اور ان کی نسبت بڑی قوی ہے. یہی وجہ ہے، میرے ایک ملنے والے ہیں اس ناچیز اور گنہزار سے بیت ہیں، وہ انگلینڈ میں ہے، بریڈ فورڈ میں حاجی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، اور ان کا اکثر معمول روزانہ قرآن پڑھنے کا، ایک قرآن. آج بھی اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے، جبکہ ان کی عمر 74 سال سے اوپر ہے، لیکن آج بھی ان کا معمول ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا. تو حافظ احمد صاحب بہت مطلب نیک صالح طبیعت کا آدمی ہے، جو قرآن کریم ان کا ایک شغف ہے قرآن پڑھنا
اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں بڑی برکت دے رکھی کہ ان کی صحت اچھی ہے، ان کی طبیعت اچھی ہے. تو حسن رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے بھی نسبت قوی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کو دیکھنے سے اور پڑھنے سے بھی نسبت قوی ہوتی ہے. اور فرمایا اگر کعبہ کے پاس چلا گیا اور وہاں قرآن لے کر بیٹھا رہا تو نسبت دوبالا ہو جائے گی، قرآن کی نسبت اور پھر کعبۃ اللہ، تو اور نسبت اس کی اللہ کے ساتھ قوی ہو جائے گی. اس کا تعلق، نسبت کا معنی تعلق ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قوی ہو جائے گا. تو بہرحال تقویٰ کا معنی ہوتا ہے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی لیے حدیث شریف میں روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کلو عملی ابن آدم الا الصیام، آدم کی اولاد کے تمام عمل یہ میرے فرشتوں سے ثواب دیا جائے گا، الا الصیام مگر روزے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسری روایت مسلم کی ہے جس میں یوں ہے کہ یہ میرے لیے بھوکا رہا، میرے لیے پیاسا رہا، میرے لیے بیوی کو چھوڑ دیا، تو فرمایا جو میری صفت اختیار کر رہا ہے اور میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، جبکہ اس کی طبیعت کھانے کو چاہ رہی تھی، پینے کو چاہ رہی تھی، بیوی کو چاہ رہی تھی، لیکن میرے خاطر، تو اس کا عشق اس کو میری طرف لے آیا اور کھانا پینا چھڑا دیا. فرمایا سب کا ثواب میرے فرشتے دیں گی اور روزے کا ثواب میں خود دوں گا، وانا اجزی بہ، میں خود دوں گا. یہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور مالک کریم جب دینے پر آ جائے، آج ذرا سا کلیکٹر بلا کر کے کہتا ہے ایوارڈ، تو اتنی بڑی تصویر گھر میں لگاتا ہے، بھائی یہ کیا؟ کہا مجھے کلیکٹر نے ایوارڈ دیا تھا. دنیا بھر کو بتاتا پھرتا ہے کلیکٹر نے مجھے ایوارڈ دیا، میرا رب مجھ کو ایوارڈ دے گا روزے کے بدلے میں. لیکن افسوس ہے کتنے گھرانے وہ ہیں جن کے مہینے رمضان گزر گیا لیکن روزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کتنے مکان ایسے، کتنے مکان. ایک بستی سے متعلق یو پی میں ہے، ایک بستی سے متعلق بتایا گیا کہ وہ بستی سوائے مؤذن اور امام کے نہ کوئی نمازی نہ کوئی روزے دار، بستی ویسی ہی پڑی ہوئی. اللہ جزائے خیر دیں جماعت والوں کو، دعوت و تبلیغ کو، کہ یہ بیچارے بے طلبوں میں پہنچتے ہیں اور ان میں محنت کرتے ہیں اور کسی طرح ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نسبت پیدا، تقویٰ کا معنی ہوتا ہے کہ کانٹوں کی بار، یعنی جو خواہشات ہیں، جو گناہ ہے، اس کے بیچ سے اپنے دامن کو بچانا، ایمان کو بچانا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام نہیں بیان کر رہے، اللہ بیان کر رہے. کیا کہہ رہے؟ تمام اعمال کا بدلہ میرے فرشتے، الا الصیام مگر روزے کا بدلہ میں دوں گا. پھر آگے ایک بات اپنے بندے کو کہی، میرے بندے جب تو نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کے بعد لڑنا مت، جھگڑنا مت، فسق و فجور نہ کرنا، لا سخط چلانا مت، شور نہ کرنا. اور اگر کوئی تجھ سے لڑنے آئے تو یوں کہہ دینا انی صائم، میں روزے دار ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انی صائم یہ تو ریاکاری ہو گئی، کسی کو کہنا کہ میں روزے دار ہوں یہ تو ریاکار. اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان میں تو سبھی روزے دار ہوتے ہیں، اس میں کیا ریاکاری؟ بھائی ریاکاری تب ہوتی جب نفلی روزہ ہوتا. رمضان میں تو ہے ہی رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ. اگر میں نے کہہ دیا رمضان میں کہ میں نے روزہ رکھا تو اس میں ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس میں کیا دھار ماری تو نے، یہ تو ہے ہی روزے کا مہینہ، تو یہ کوئی ریاکاری نہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنے دل میں کہہ دے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں. یہ لڑ رہا ہے، میں کیوں لڑوں؟ فرمایا کہ اگر تو نے روزہ رکھ کر چلایا، گالی گلوز کیا، برا بھلا اور برائیوں میں تیرا وقت گزرا، تو اس صورت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے کہ تجھے بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، صرف تو بھوکا رہا، تیرا کوئی، ہاں تیرا فریضہ ادا ہو گیا، بس اتنا ہوا، باقی ثواب تجھے کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے روزوں کو گناہوں سے خراب نہ کرو. پھر مبارک مہینہ جو ہم گزارتے ہیں اس میں اپنے روزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے روزوں کو بچانا چاہیے کہ اس میں
برائیوں کے کانٹے لگ کر کہ میرا روزہ پھٹ نہ جائے، برا نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ بازار میں دکانوں پر بیٹھ کر جو کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ مبارک مہینے میں کم سے کم اپنی حفاظت کر لیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر رمضان کا روزہ تم نے صحیح سالم گزار لیا تو رمضان کی برکت سے اللہ 11 مہینے کی تمہاری حفاظت فرما لیں گی۔ شرط یہ ہے کہ رمضان ہمارا صحیح گزرے۔ افسوس تو اس پر ہے کہ ہمارا رمضان صحیح نہیں گزرتا۔ ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے، عمومی طور پر حال یہ ہے کہ وہ یا تو کھانے پینے میں رات گزار رہے، گھومنے اور تفریح میں کوئی رات گزار رہا ہے، کوئی راندیر جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، اور اب تو حد ہو گئی، غضب ہو گیا، بمبئی تک جا رہے ہیں صرف 2 لقمے کھانے کے لیے، صرف 2 لقمے کھانے کے لیے، اور رات بھر بیداری کر رہے ہیں۔ اور اس بیداری کے درمیان گائن بھی بج رہے ہیں گاڑی کے اندر، اور برائیاں بھی ہو رہی ہے، اور غیبتیں بھی ہو رہی ہے، اور نہ معلوم کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ مبارک مہینہ ہمارا خراب اور ویران ہو گیا۔ پھر بعض جگہوں پر ایک عجیب رواج ہے کہ 10 دن میں قرآن پورا کر لیتے، 3 پارے روزانہ پڑھتے ہیں، اور 10 دن میں قرآن پورا۔ اب 10 دن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تراویح چھوڑ دیتے ہیں، یہاں وہاں گھومتے رہتے۔ یاد رکھیے یہ 2 سنتیں ہیں، ایک سنت ہے قرآن کا پڑھنا یا سننا، اور ایک سنت ہے 20 رکعت پڑھنا۔ تو اگر 3 پارے روزانہ پڑھ کر 10 دن میں قرآن پورا کر لیا تو قرآن کی سنت ادا ہوئی، لیکن روزانہ 20 رکعت کی تراویح کی سنت تو اپنی جگہ باقی ہے، تو اس کو چھوڑ کر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے بہتر شکل یہ ہے کہ یہ 3 پاروں کی شکل ہی کو نکال دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 پاروں کی شکل کو نکال دیں گے تو اس صورت میں ہاں اللہ کی خانقاہیں چل رہی ہے، اور خانقاہوں کے اندر سارے لوگ معتکفین ہوتے، وہ وہیں رہنے والے ہوتے، اور وہ مہینہ بھر وہیں رہتے ہیں، تو ان کے 3 قرآن پورے ہوتے ہیں، وہ دوسرا مسئلہ۔ باقی عام مساجد کے اندر ہوتا یہ ہے کہ 3 پاروں کے ذریعے سے قرآن پورا کر کے باقی 20 دنوں کے اندر تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ علماء نے تراویح کو سنت مؤکدہ لکھا ہے، مؤکد ترین سنت ہے، اور وہ ہماری چھوٹی جا رہی، تو اس کے بجائے روزانہ 1.25 پارہ پڑھتے رہیں تو اس بہترین شکل یہ ہو جائے گی کہ روزانہ تراویح بھی معمول کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اور تراویح ناگانی ہوگی۔ بلکہ ہمیں تو وہ طریق اختیار کرنا چاہیے جو حرمین شریفین میں ہے کہ روزانہ 1 پارہ پڑھے، 1.25 پارہ بھی نہ پڑھے، تاکہ ہمارا قرآن 29 کو ختم ہو۔ اس لیے کہ 27 کے بعد بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تراویح سے غافل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو علم طرح ہے، اس میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 27 کے بعد بھی ہماری تراویح گل ہو جاتی ہے، اور جہاں تراویح گل ہوتی ہے وہاں پر نمازیں بھی گل ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا عمومی فتنہ اس وقت چل رہا ہے، امت کو اس عمومی فتنے سے بچانے کے لیے، اور پھر کم سے کم یہ رسم بھی تو ٹوٹ جائے گی کہ 27 ہی کو پورا ہونا چاہیے، یہ بھی تو ایک رسم ہے، تو یہ رسم بھی تو ٹوٹ جائے گی کہ 27 ہی کو قرآن ختم ہو، 29 کو ختم کرے تاکہ روزانہ 1 پارہ چلتا رہے اور 29 کو ختم ہو جائے۔ ہاں پہلے 4 دن میں 1.25 پارہ پڑھ لے تاکہ 29 کو ختم کرنا آسان ہو جائے، 30 پارے ہیں تو 29 پر پورے ہو جائیں گے۔ تو نمازوں کا اہتمام مبارک مہینے میں نے اس سے پہلے بھی غالباً محی الدین ابن عربی کا مکاشفہ بتایا تھا کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں مجھے اللہ نے یہ بتایا کہ جو انسان رمضان کی توہین کرتا ہے اللہ اس کی شکل سور کی شکل بنا دیتا ہے۔ یہ اہل اللہ کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، یہ اللہ والوں کو نظر آتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری روایتیں آپ نے سنی ہوگی اور بہت سارے بزرگوں کی کشف و کرامتیں سنی ہوگی کہ اس رات کے اندر درخت سجدے کرتے ہیں شب قدر کے اندر، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں۔ یہ ان لوگوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست اور وہ علم عطا فرمایا ہے، ان کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ بہرحال مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر اہتمام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنا روزہ خراب نہ ہونے پائے، یعنی برائیوں سے اور گالی گلوچ سے اور فسق و فجور سے اور گائنوں سے اور گندے کلاموں سے اور ناولوں سے اور دائجیز کے پڑھنے سے ہمارا روزہ خراب نہ ہونے پائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے پڑھنے والے بنے، زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے حضرت عمومی طور پر 2 نصیحتیں فرماتے، فرمایا ایک کلمہ شریف خوب پڑھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خوب پڑھو، دوسرا درود شریف خوب پڑھو، اور تیسرا قرآن شریف کو خوب پڑھو۔
قرآن کریم کو رمضان سے بڑی مناسبت ہے، تو رمضان میں اس قرآن کریم کا روزانہ ورد ہونا چاہیے۔ کم سے کم 2 پارے تو پڑھ لے، دن کے 2 پارے پڑھو گے، مہینے میں ہمارے 2 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ کتنا خوش ہوگا رب کریم اس کے کلام کے پڑھنے سے۔ بھائی دنیا میں اگر میری لکھی ہوئی کتاب کوئی پڑھتا ہے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ تو روزوں کو تو اس طرح خراب نہ کریں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، حضرت کی سخاوت بہت ہو جاتی۔ حضرت تو ویسے بھی سخی تھی، حضرت کی سخاوت تو ہر وقت چلتی رہتی تھی، لیکن بخاری شریف میں ہے کہ رمضان میں سخاوت کا حضرت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کوئی مکان باقی نہیں رہتا تھا۔ فرمایا راوی حدیث صحابی نے کہ جیسے ہوا چلتی ہے ویسے حضرت کی سخاوت چلتی تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ ہوا چلتی ہے تو اپنوں ہی کے مکان میں نہیں جاتی، دشمنوں کے مکان میں بھی جاتی ہے۔ آپ کی سخاوت اپنوں کے مکان میں بھی، دشمنوں کے مکان میں بھی جاتی تھی۔ ہوا چلتی ہے تو صرف مالداروں کے وہاں نہیں جاتی، غریبوں کے وہاں بھی جاتی ہے۔ حضرت کی سخاوت مالداروں کے وہاں بھی جاتی تھی، غریبوں کے وہاں بھی جاتی تھی۔ تو حضرت کی سخاوت کی، اور پھر آخری جو رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کے بعد حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، اس رمضان میں تو ایک عجیب مسئلہ ہوا کہ ہر سال 1 قرآن سناتے تھے جبریل امین، اس سال 2 قرآن سنائے۔ حضرت نے ایک پورا قرآن سنایا جبریل کو، اور جبریل نے قرآن سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2 قرآن سنائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی بدولت بھی حضرت کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ قرآن ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے قلب کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے۔ تو رمضان میں بھائی ہماری سخاوتوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ سخاوتوں کے اہتمام کا مطلب یہ ہے، عمومی طور پر ہمارے وہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی رمضان میں نکالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ رمضان میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو رمضان میں ہمیں اپنی سخاوت کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو تم نے روزہ افطار کرا دیا، آقا فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ جتنا ثواب دینے والا ہے اس کے روزے کے برابر تمہیں بھی ثواب دے گا، اور اس کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہمارے وہاں ایک غلط سوچ بھی ہے کہ غربا کو بھی اگر رمضان میں افطاری کے لیے کچھ دیا جائے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنی چیز سے افطار کرنا چاہیے، کسی کی چیز سے افطار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا روزے کا ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی غریب کو تم نے افطار کرایا تو اس کو تو اپنے روزے کا ثواب ملنے ہی والا ہے، لیکن اس کے روزے کے برابر ثواب اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گی۔ سخاوت کا مسئلہ، میں ایک بات نقل کروں، میں نے اس سے پہلے غالباً کبھی سنایا ہوگا، مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ جب لکھنؤ میں ہندو مسلم فسادات ہو گئے اور ہفتہ 10 دن تک کرفیو چلا، تو جو رکشہ چلا کر، وہ ٹرائسیکل آتی ہے نا جو پاؤں سے چلاتے ہیں، وہ ٹرائسیکل چلانے والے جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، مولانا نے سوچا کہ یہ بیچارے روزانہ کمانے والے جب ہفتہ 10 دن سے یہاں پر جو ہے کرفیو لگا ہوا ہے تو ان بیچاروں کا، غریبوں کا کیا ہوگا۔ پولیس سے اجازت لی اور اپنے بیٹوں کو اور محلے والوں کو اور کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو ایسے لوگوں کو اور تھوڑا تھوڑا کھانا پہنچاؤ اور تھوڑے تھوڑے پیسے پہنچاؤ۔ جب تلاش کرتے اور دیتے تقسیم کرتے، جب ایک مکان پر پہنچے تو اندر سے عورت نے یوں کہا کہ کوئی مرد نہ آئے، عورت آئے۔ تو مولانا کے گھر کی عورتیں گئی، وہ عورتیں جب واپس آئی تو مولانا کے سامنے بہت رونے لگی۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کیا بتائیں اس عورت کی داستان سن کر۔ اس عورت نے یوں کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا شوہر 5 سال پہلے بلا وجہ کے پھنسا کر کے جیل میں گیا ہے۔ پہلے 2-4 مہینے تو لوگوں نے مدد کی میری، اس کے بعد میری مدد چھوڑ دی۔ میری غربت کا حال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور یہ میری بیٹی 8-10 سال کی۔ میں جب بھوک پیاس سے بیزار ہو گئی تو اس موقع پر میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو لے کر کے دریا کے کنارے یعنی ندی کے کنارے پہنچی کہ میں سوسائڈ کر لوں، خودکشی کر لوں، آبگھات کر لوں۔ لیکن جب میں وہاں پہنچی تو پھر میرے دل میں بیٹی کی محبت آ گئی اور میں نے سوچا کہ میری بیٹی کو کیوں میں ماروں۔ بس یہ میں سوچ کر واپس آئی اور روڈ پر آئی تو ایک گاڑی آئی اور مجھے دیکھ کر گاڑی کھڑی رہی اور زبردستی مجھے بٹھا لیا میری بیٹی کے ساتھ، مجھے کہیں لے گئے اور میرے اوپر ریپ کیا اور میری بیٹی کے سامنے کیا، اور مجھے یوں کہا کہ تجھ جیسے خوبصورت عورت
مرتی نہیں ہے، سوسائڈ نہیں کرتی ہے، تو کیوں سوسائڈ کرتے ہیں؟ تیری زندگی کی کفالت ہم کرتے رہیں گے، البتہ تو ہمارے کام آتی رہے۔ آج 4 سال ہو گئے میں اس کام میں، وہ مجھے لے جاتے اور میری ضرورت اور میری کفالت وہ اس طرح پر پوری کر رہے ہیں۔ اس کی داستان سن کر کے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے رو پڑے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ نے مجھ کو یہ پوچھ لیا کہ تیرا درس قرآن تجھے مبارک، اور تیرا درس حدیث تجھے مبارک، اور تیری یہ تفسیریں تجھے مبارک، اور تیری یہ عبادتیں تجھے مبارک، تیرے محلے میں میری بندی بھوک کی وجہ سے گناہ میں مبتلا تھی، تجھے کبھی اس کی فکر نہیں ہوئی کہیں یہ عورت مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسے کئی لوگ ہوں گے اپنے اطراف میں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور تلاش کر کے ان کے گھروں تک افطاری کا نظام کرنا چاہیے، افطاری کا سامان پہنچانا چاہیے۔ یہ جھوپڑ پٹیوں میں چلے جاؤ، کئی نیک لوگ رہتے ہیں جو روزے دار ہوا کرتے ہیں، اور جن کے کوئی کھانے کا نظام نہیں ہوا کرتا ہے، اور جن کے پاس کوئی سامان نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے چند کھجوروں سے اور چند پیسوں سے کسی کی رمضان بن گئی، خدا کی قسم میری تو جنت بن جائے گی۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی کیا، ہم پیسوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں، اور ہم سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں، اور ہم سے بڑھ کر تہجد گزار کوئی نہیں۔ یہ ساری عبادتیں میری ذات تک ہے، لیکن امت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت، اللہ یوں کہہ رہا ہے جس نے میرے بندوں اور بندیوں پر رحم کیا میں قیامت میں اس پر رحم کروں گا۔ سیدھا سا مسئلہ اس نے بیان کیا، جس نے میرے بندوں اور بندیوں پر رحم کیا میں قیامت کے دن اس پر رحم کروں گا۔ تو رمضان میں سخاوتیں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان رمضان میں وسیع سے وسیع ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اصل عرب جو ہے حرمین شریفین دیکھ لیجئے کیسے دسترخوان وہ بچھاتے ہیں، پورا حرم بھرا ہوا ہے ان کے دسترخوانوں سے، اور آپ کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر بٹھا رہے میرے دسترخوان پر بیٹھ جائیے، میرے دسترخوان پر۔ یہ ان کا دل ہے، یہ ان کا۔ میں آج سے قریب 12-14 سال پہلے میں نے جب رمضان گزارا، اور شب 27 یا 29 رات تھی، مجھے برابر یاد نہیں، میں تراویح پڑھ کر کے نکلا اور بہت دیر کے بعد نکلا، تو اس وقت یہ شامیہ ابھی موجود تھا اور اس طرف روڈ تھا۔ تو میں جب باب العمرہ سے نکلا اور اوپر چڑھا تو ایک عرب، آپ تعجب کرو کہ 3 اس کے خادم ہیں، اور ڈھیر سارے ریال 10 کی نوٹیں ڈھیر سارے لے کر کے وہاں سے گزرنے والے ایک ایک کو دیتے جاتے۔ اب نہ معلوم کتنے حرم سے تو نکل رہے ہیں اور کتنوں کو اس نے تقسیم کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ اصل عرب کی سخاوت، کیوں نہ ہو جن کو تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو نسبتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی کمائی ہوئی اس رقم کو، اپنی گھاری کمائی کو غربا پر خرچ کرنے والے بنے، یتامہ پر خرچ کرنے والے بنے، بیواؤں پر خرچ کرنے والے بنے، ان کا تعاون اور ان کی نصرتیں کرنے والے بنے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی، اور حضرت جیسے ایک ہوا چلتی ہے ہوا، اس طرح حضرت کی سخاوت چلا کرتی تھی، اور کوئی کچا یا پکا مکان، کوئی امیر یا غریب، اور کوئی اپنا یا پرایا، کوئی دشمن یا دوست، کسی کا مکان ایسا نہیں تھا جہاں حضرت کی سخاوت نہ پہنچتی ہو۔ تو رمضان میں ہماری سخاوتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ چندہ والوں کو دھتکارتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر واقعتاً آپ کو یقین ہے کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ فراڈ نہیں ہے، واقعتاً یہ مدرسہ صحیح ہے، تو اس صورت میں اس کا تعاون کر دینا چاہیے، اور اگر تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعا دے کر کے اس کو روانہ کر دو کہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ تیری مدد فرمائے، کچھ نہیں تو 5 روپے اور 10 روپے ہی اسے دے دیجئے، تاکہ 5-10 روپے سے اس کا جی خوش ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے حضرت کے پاس ایک مولوی صاحب آئے اور فرمایا حضرت میں فلاں جگہ چندے کے لیے گیا تو لوگوں نے مجھے بڑے تانے دیے، وہ یہ کہہ کر وہ رونے لگے، تو حضرت نے فرمایا رو مت بیٹا، وہ تانے تجھ کو نہیں دیے ہیں، وہ تانے اللہ کو دیے ہیں۔ تو ہم تانا دینے والے نہ بنے، ہم مدد ہو سکتی ہے تو کریں، نہیں ہو سکتی ہے تو اس صورت میں دعاؤں کا اہتمام کر کے اس کو روانہ کر دیں۔ تو رمضان میں غریبوں کے روزے کا اہتمام، افطاری کا اہتمام وغیرہ ہونا چاہیے، اور پھر اسی کے ساتھ توبہ استغفار کا بھی بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ توبہ اور استغفار کا خوب معافی مانگو اللہ سے، اور آخری عشرہ جو ہے نا ہمارا، آخری عشرہ تو ایسا گزارنا چاہیے کہ کہیں نہ جاؤ،
ہو سکے تو اعتکاف کر لو، نہیں ہو سکتا ہے تو اپنا اکثر وقت مسجد میں گزارو، اکثر وقت مسجد میں گزارو، تاکہ ہمارا آخری عشرہ جو ہے اللہ کی یادوں میں گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ آپ کا دوام معمول رہا، صرف ایک رمضان حضرت آخری عشرے میں اعتکاف میں نہیں بیٹھے تھے، لیکن حضرت نے پھر اس کی قضا کی تھی شوال میں۔ باقی حضرت کا دوام معمول یہ رہا کہ آپ ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اس لیے آخری عشرے کے اعتکاف کو سنت مؤکدہ کفایہ قرار دیا گیا۔ کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بستی کا ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو بستی پر سے گناہ ٹل جاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو اس صورت میں ساری بستی گنہگار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث پر چونکہ جنازہ آ گیا ہے، آخری حدیث پر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے حبیب ممبر پر چلے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا آمین، تیسری پر قدم رکھا آمین۔ صحابہ نے بعد الصلاح پوچھا کہ حضرت یہ آمین کس بات پر؟ فرمایا جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب آپ کا نام نامی آئے اور کوئی درود شریف نہ پڑھے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ جس کو مبارک مہینہ ملے اور وہ اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا جس کے ماں باپ حیات ہو وہ خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو کتنا بد نصیب ہے وہ جو روزہ نہیں رکھتا، اللہ کے نبی کی بد دعائیں اس کو لگ رہی ہیں۔ جبریل کی آمین، جبریل کی بد دعائیں نبی کی آمین ہے۔ اللہ ہم سب کو مبارک مہینہ ڈھنگ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11 مہینے بہت کچھ کر لیا، ایک مہینہ اللہ کی رضا پر گزار لو، دیکھ لو اللہ کی طرف سے کیسے انعامات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک۔